نحمده ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا. توفیق الہی اپنے مرشد پاک کی برکت سے حکیم الامت مجدد الملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ کا سلسلہ چل رہا ہے. ذکر الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حضرت کا یہ واعظ چل رہا ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق پر بات چل رہی تھی کہ آپ کا ایک حق عظمت ہے، ایک حق اطاعت ہے اور ایک حق محبت ہے. اور جو جملہ حقوق کو ادا کرنے والا ہے وہی عاشق رسول بھی ہے، وہی محب رسول بھی ہے. اور جو آپ کی عظمت کا دعویٰ کرے لیکن محبت نہ ہو، اطاعت نہ ہو، یہ دعوے میں جھوٹا ہے. اسی طرح کہ کوئی آپ کی اطاعت کرے لیکن محبت اور عظمت نہ ہو، تو تینوں چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ہونی چاہیے. اور اس پر یہ بات چل رہی تھی کہ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسی تھی، یعنی وہ جھلک صحابہ کے اندر نظر آتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق کا واقعہ بیان کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر پہنچے، اور یہ ہجرت مدینہ کا واقعہ ہے، اس وقت پہلے ابوبکر رضی اللہ عنہ غار میں داخل ہوئے اور اس کو صفائی کی. پھر جہاں جتنے سوراخ تھے ان سوراخوں میں اپنا کپڑا پھاڑ پھاڑ کر سوراخوں کو بند کیا. اب 2 سوراخ باقی رہ گئے، تو ان دونوں سوراخوں پر پیر رکھ کر بیٹھ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلایا. آپ تھکے ہوئے تھے، حضرت ابوبکر کے زانو پر سر رکھا اور سو گئے. اب ایک سوراخ سے سانپ اندر سے ڈس رہا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے پاؤں میں، اور اس کی تکلیف اتنی تھی کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر بھی گرے. آپ کی آنکھ کھل گئی. جب پاؤں ہٹایا دیکھا وہاں تو سانپ تھا. اور بعض جگہ یہ بھی آتا ہے کہ آپ نے دعا کی، بعض جگہ آتا ہے کہ اپنا لعاب دہن لگایا اور پھر اس سانپ کے زہر کا جو اثر ہے وہ جاتا رہا. آگے جو واقعہ چل رہا تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اس وقت صحابہ کی کیا کیفیت تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کسی قدر پریشان ہو گئے، اور اسی میں ان سے ایک اجتہادی غلطی ہو گئی. اور وہ غلطی یہ تھی کہ بعض صحابہ وفات ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ہونا سمجھتے تھے کہ آپ کی وفات ہوگی پھر زندہ ہو جائیں گے. یہ ایسے ہی ہوگا جیسے معراج میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر واپس تشریف لے آئے، اسی طرح یہاں بھی ہوگا، وہ وفات ہو گئی مگر پھر زندہ ہو جائیں گے. اس وقت ایک عارضی غیبت ہے، اس کے مرتفع ہونے پر آپ زندہ ہو جائیں گے. یہ خیال تھا بعض صحابہ کا، اور یہی حال تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا. یوں کہتے تھے کہ اگر کوئی کہے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، تو برہنہ تلوار ہاتھ میں لیے کھڑے تھے، تو تلوار سے اس کے 2 ٹکڑے کر دوں گا. اس حالت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ گھر میں تشریف لائے، چہرہ مبارک سے چادر اٹھا کر پیشانی پر بوسہ دیا اور فرمایا طبت حیا و میتا، کہ آپ حیات و موت دونوں حالت میں پاک ہیں. اور یہ بھی فرمایا کہ آپ اس سے منزہ ہیں کہ حق تعالی آپ پر 2 موتیں جمع کریں. نہیں، کبھی نہیں. یعنی ابھی زندہ کریں پھر دوبارہ موت دیں، ایسا نہیں. اور باہر آ کر فرمایا کہ عمر سے اے بھلے مانس بیٹھ. حضرت عمر سے فرمایا کہ اے بھلے مانس بیٹھ. پھر جا کر خطبہ پڑھا من کان منکم یعبد محمدا
فإن محمدا قد مات ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، کہ جو شخص تم میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ مر گئے، وہ دنیا سے پردہ فرما گئے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ زندہ ہے، حی و قیوم ہے، اور وہ نہیں مریں گے، حی لا یموت، انہیں کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور پھر یہ آیت پڑھی انک میتون وانہم میتون، کہ آپ کو بھی مرنا ہے اور ان کو بھی مرنا ہے، پھر قیامت کے روز تم تمام مقدمات اپنے رب کے سامنے کے سامنے پیش کرو گے۔ اور یہ افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم، سو آپ کا انتقال ہو جائے یا آپ شہید ہو جائیں تو کیا تم لوگ الٹے پھر جاؤ گے؟ اور بعض صحابہ کا جو یہ خیال تھا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ محبت میں محبوب کی موت کا خیال لانا بھی ناگوار ہوتا ہے، گوارا نہیں ہوتا، اس لیے صحابہ کبھی سوچتے بھی نہ تھے کہ موت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوگی، یعنی جس سے محبت کا تعلق ہوتا ہے اس کے بارے میں تصور میں یہ بات نہیں آتی کہ یہ دنیا سے چلا جائے گا۔ مجھ کو اس پر تعجب ضرور ہوتا تھا، مگر ایک واقعہ دیکھ کر یقین ہو گیا کہ قریب کا واقعہ ہے، ایک بیوی کی شادی ہوئی ایک عالم سے، وہ عالم مر گئے تو شدید صدمہ ہوا، جس کی وجہ سے یہ تحقیق ہوئی کہ اس بیوی کا گمان یہ تھا کہ عالم مرا نہیں کرتے، اور یوں کہا کرتی تھی کہ میں بڑی خوش قسمت ہوں جو ان سے شادی ہوئی کہ کبھی مریں گے نہیں۔ ان کا طاعون میں انتقال ہو گیا، وہ بیوی کہتی تھی کہ میں نے سنا ہی نہ تھا کہ مولوی مرتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ کے ایسے بندے اب موجود ہیں جو علماء پر موت کے ورود کو بعید سمجھتے ہیں، تو صحابہ کا مرتبہ حال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ایسا خیال ہو تو کیا بعید ہے۔ مگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ باوجود کمال عشق کے مستقل رہے، تو حقیقت میں کمال عشق وہ ہے جو کمال عقل کے ساتھ ہو، سو ایسا شخص مغلوب نہ ہوگا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کو نہیں چھوڑے گا۔ ہمارے مجمع میں ایک مجذوب ہے، اللہ اور اہل اللہ کا نام سن کر اس قدر چلاتے ہیں کہ تاب نہیں رہتی، مگر نماز میں کبھی چیخ نہیں نکلتی، آہ بھی نہیں نکلتی۔ یہ کمال اتباع کی دلیل ہے۔ شیخ عبدالحق رضولوی رحمت اللہ علیہ اس قدر مغلوب الحال تھے کہ جامع مسجد میں 30 برس تک نماز پڑھنے پر بھی مسجد کا راستہ یاد نہ ہوا، حالت سکر میں رہتے تھے، مغلوب الحال تھے، مگر جماعت ایک وقت کی بھی قضا نہ ہوئی۔ مخدوم صابر رحمت اللہ علیہ 12 برس تک مستغرق رہے، مگر کبھی نماز قضا نہ ہوئی، نماز پڑھی پھر مستغرق ہو گئے، استغراق کی کیفیت میں چلے گئے۔ تو یہ کمال عقل کی علامت ہے، اور عقل جس قدر زیادہ کامل ہوگی اتنی ہی زیادہ محبت ہوگی۔ جیسے یہ حضرات اہل محبت تھے کہ خدا کے احکام کے اندر مغلوب نہ ہوئے، اس کا راز یہ ہے محبت بڑھتی ہے معرفت سے، کہ جتنی معرفت بڑھتی ہے اتنی محبت بڑھتی ہے، تو محبت بڑھتی ہے معرفت سے، اور معرفت ہوتی ہے عقل سے۔ معرفت کہتے ہیں پہچاننے کو، عقل ہوگی جبھی تو پہچانے گا۔ جتنی عقل کامل ہوگی اتنی ہی معرفت ہوگی، اور جتنی معرفت ہوگی اتنی محبت ہوگی، جتنی عقل کم ہوگی معرفت کم ہوگی۔ بس کامل العقل وہ ہے جس کی شان انبیاء علیہ السلام کی سی ہو۔ انبیاء علیہ السلام کو کتنی محبت تھی مگر مغلوب نہیں ہوتے تھے، سو کمال محبت تو یہ ہے کہ اضطرارن بھی احکام میں اختلال نہ ہو، خلل واقع نہ ہو۔ لیکن اگر ایسا اختلال بھی ہو گیا تو گو کمال نہیں مگر صدق تو ہے، اور جہاں اختیارن اور قصدن اختلال ہو، جیسے یہ لوگ مدعیان محبت کھاتے پیتے زراعت کرتے ہیں، رشوت سود بٹا دیتے لیتے ہیں اور پھر عاشق ہیں،
یعنی بدعات کے اندر مبتلا ہے، اپنے کو عاشق کہتے ہیں. یہ اچھے عاشق ہیں کہ سارے احکام ان سے ٹل گئے. ظاہر ہے کہ جب مغلوب نہ ہوگا تو تمام احکام اس پر ہوں گے. سو ایسے لوگوں کے متعلق تو کمال سے قطع نظر کر کے محبت ہی میں کلام ہے. دوسرے محبت کی خاصیت یہ ہے کہ وہ شخص محب رسوم کا پابند نہیں ہوتا، تکلف جاتا رہتا ہے. یعنی وہ بے تکلف ہوتا ہے. اس کے اور رسومات کیا ہے؟ اس میں تکلف سے عمل کرنا پڑتا ہے، اور جس کے اندر محبت ہوگی وہ بے تکلف ہوگا، تو تکلف جاتا رہتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان مدعیوں میں تکلف اور زیادہ ہے. صحابہ کی شان تھی کہ وہ اکثر اوقات ذکر کرتے تھے، رسم کی اس میں کوئی قید نہ تھی. 4 آدمی بیٹھے ہیں، بجائے اس کے کہ اور کوئی ذکر کرے بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے تھے. اور ہماری یہ کیفیت ہے کہ کسی کو سال بھر کے بعد یاد آتا ہے کہ جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو ذکر رسول یاد آتا ہے. کسی کو مہینے کے بعد کیا، وہ اس کے منتظر رہتے ہیں کہ مجمع کریں اور شیرینی منگائیں، مٹھائی منگوائیں. اب یہ کیا بات ہے کہ کبھی بلا اس کے ذکر ہی نہیں ہوتا کہ مجمع جمع کریں، مٹھائی منگوائیں، کوئی دیگ پکوائیں اور پھر ذکر کریں. کبھی اس کے بغیر ذکر نہیں ہوتا. خصوص جبکہ تکلف آپ کی سنت کے بھی خلاف ہے. جن کی محبت کا دعویٰ ہے بس وہ ایک لمپ کافی ہو مگر 20 جلائیں گے. یعنی وہ لیمپ جلائے جاتے تھے اس زمانے میں، تیل سے جلتے تھے، بجلی کا زمانہ نہیں تھا. یہ اسراف نہیں ہے. واعظ کے لیے مسند بچھایا گیا ہے اور ریشمین ہی ہو، اس کا استعمال کہاں جائز ہے؟ داڑھی ترشوائی ہے. یہ ادب ہے محفل ذکر شریف کا. اور جہاں ایسا تکلف نہ ہو اور کوئی شخص محفل منعقد کرے تو کوئی بھی نہ آئے. یہی کانپور کا واقعہ ہے کہ ایک شخص نے اشتہار دیا کہ فلاں مسجد میں میلاد ہے، مگر اخیر میں مٹھائی نہ بانٹی. اعلان کر دیا میلاد ہے. اب لوگوں کے ذہن میں یہ ہے کہ جہاں میلاد ہوگا مٹھائی بھی ہوگی، کھانا بھی ہوگا، دیگ بھی ہوگی، مگر اخیر میں اس نے مٹھائی نہ بانٹی. تو لوگ برا بلا کہتے گئے کہ بڑا دھوکہ دیا. محبوب کا ذکر سن کر بھی مٹھائی کی سوچ رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے سامنے حفظ اقلیم کی بھی کچھ حقیقت نہیں. 7 بر اعظم کی جو حکومت ہے، ارے اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں. یہ محبت تو کیا ہوتی، نقل محبت بھی نہیں. اگر نقل ہوتی تو کم از کم صورت تو ویسی بنا لیتے، وہی حیت بنا لیتے. اس پر عالمگیر کی حکایت یاد آئی کہ جب عالمگیر کی تخت نشینی کا جلسہ ہوا، یعنی بادشاہ بنے، تو کام کے لوگوں کو عطایا دیے گئے. بادشاہ ہے، جب نیا نیا بادشاہ بیٹھتا ہے تو جو لوگ ہوتے ہیں ان کو انعام و اکرام دیتا ہے بادشاہ. اب ایک بہروپیہ بھی مانگنے آ گیا، اور عالمگیر عالم تھے. اب اس کو کس مد سے دیتے؟ بہروپیہ تھا، جو کام کے آدمی تھے سب کو تحائف دے دیے، تو بہروپیہ کو کس مد سے دیتے؟ اور ویسے صاف انکار کرنا بھی آداب شاہی کے اعتبار سے نازیبا معلوم ہوا. تو حیلے سے ٹالنا چاہا. اس سے کہا کہ انعام کسی کمال پر ہوتا ہے، تمہارا کمال یہ ہے کہ ناشناسا صورت میں آؤ. مگر وہ جب بھی کبھی بھیس بدل کر آیا بادشاہ نے پہچان لیا. کسی ایسی صورت میں آؤ تاکہ میں تمہیں انعام دوں. اب وہ جب بھی بھیس بدل کر آتا بادشاہ پہچان لیتا. کبھی دھوکہ نہیں کھایا کہ جس روز دھوکہ دے دے گا انعام کا مستحق ٹھہرے گا. اتفاق سے عالمگیر کو سفر دکن درپیش تھا. دکن جو ہے ریاست تھی، وہاں کا سفر درپیش تھا. تو بہروپیہ داڑھی بڑھا، مقدس لوگوں کی صورت بنا، رستے میں کسی گاؤں میں جا بیٹھا. کچھ لوگ کے بعد شہرت ہو گئی کہ بھائی کوئی بڑا بزرگ ہے، بڑا اللہ والا ہے، جھونپڑی ڈال کر بیٹھ گیا. عالمگیر کی عادت تھی کہ جہاں جاتے تھے علماء اور فقراء سے برابر ملتے تھے. چنانچہ جب اس مقام پر پہنچے اور وہاں شہرت سن کر اول وزیر کو اس کے پاس بھیجا. وزیر نے کچھ مسائل تصوف کے پوچھے.
اس نے سب کے جواب بڑے معقول دیے. بات یہ تھی کہ اس وقت بہروپیہ ہر فن کو قصدن حاصل کرتے تھے، ہر فن کو حاصل کرتے تھے. وزیر نے آ کر عالمگیر سے بہت تعریف کی. عالمگیر خود ملنے گئے، آپس میں خوب گفتگو رہی اور خوب سمجھ گئے کہ شاہ صاحب کامل شخص ہیں. چلتے وقت 1000 اشرفیاں بطور نظر پیش کی. کتنی؟ 1000 اشرفیاں، اور چاندی کی اشرفی ہوتی تھی. 1000 اشرفیاں بطور نظر کے پیش کی. اس نے لات ماری اور کہا کہ تم اپنی طرح ہم کو بھی سگے دنیا خیال کرتا ہے؟ تو اپنی طرح ہم کو بھی سگے دنیا کا کتا سمجھتا ہے؟ اب اس سے اور بھی اعتقاد بڑھا کہ 1000 اشرفیاں جو ہے ٹکرا رہا ہے، اور اعتقاد بڑھا. واقعی استغنا عجیب چیز ہے. عالمگیر لشکر میں واپس چلے آئے، پیچھے پیچھے بہروپیہ صاحب بھی پہنچے. کہا کہ لائیے انعام، لائیے انعام، خدا تعالی حضور کو سلامت رکھے. بادشاہ نے کہا کہ ارے اچھا تو تھا. غرض انعام دیا مگر معمولی، انعام دیا مگر معمولی. اور کہا اس وقت جو پیش کیا تھا اس کو کیوں نہیں لیا تھا؟ وہ تو اس سے بہت زیادہ تھا، اور میں اس کو واپس تھوڑا ہی لیتا. جب بادشاہ دے دیتا ہے پھر بادشاہ واپس نہیں لیتا. عجیب اس نے بات کہی. اس نے کہا کہ حضور اگر میں لیتا تو نقل صحیح نہ ہوتی، کہ جن اللہ والوں کی میں نے نقالی اختیار کی تھی، بزرگوں جیسا حلیہ میں نے بنایا تھا، اگر اس وقت میں لے لیتا وہ نقل ناقص رہ جاتی، وہ نقل کامل نہ ہوتی. کیونکہ وہ فقیری کا روپ تھا اور فقیر کی شان کے خلاف تھا وہ لینا. نقل تو اس کو کہتے ہیں کم از کم مدعیان محبت نے شکل تو بنائی ہوتی، اہل محبت کی تھی. اگر شکل بناتے تو ظاہر ہی میں رسم اور قیود کی پابندی نہ ہوتی. عرب میں پھر یہاں سے تفاوت ہے. یہ حالت ہے کہ چھوارے بانٹنے شروع کیے، اگر کچھ آدمی بچ رہے اور چھوارے ختم ہو گئے تو کہہ دیتے خلاص، یعنی اب نہیں رہا. ان کے یہی عربوں کے اندر رواج کہ اگر دعوت ہے اور دعوت میں لوگ کھانا کھا رہے، کھانا کم پڑ گیا، تو اب یہاں تو بھاگ دوڑ ہو جاتی ہے. ہمارے یہاں تو بھائی کھانا لاؤ، کہیں سے بھی لاؤ، بے عزتی ہو جائے گی، ناک کٹ جائے گی، لوگ کیا کہیں گے. وہ کہتے خلاص، بس جو ہو گیا بس ختم. پھر کسی برائی کی بدنامی کی پرواہ نہیں ہے. تو وہی حضرت مثال دے رہے ہیں کہ میلاد تو وہاں بھی ہوتا ہے، اس زمانے میں بھی ہوتا تھا. تو فرماتے ہیں کہ جب مٹھائی بانٹتے ہیں، چھوارے بانٹتے ہیں کھجور، اور جب وہ ختم ہو گئی کہتے خلاص، یعنی اب نہیں رہا. اور یہاں یہ کیفیت ہے کہ اگر مٹھائی آنے میں دیر ہو تو پڑھنے والے سے کہہ دیتے ہیں کہ ذرا تھام تھام کر پڑھنا، امرتیاں منگائی ہیں ابھی آئی نہیں ہے، کبھی نک کٹی ہو جائے. تو یہاں تو نقل بھی نہیں، دعویٰ ہی ہے بے تکلفی پر. مجھے یاد آیا کہ ایک بزرگ تھے، ان کی عادت تھی کہ کبھی کبھی کچھ منگا کر مساکین کو تقسیم کر کے روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کو ثواب پہنچا دیتے تھے. ایک دفعہ کچھ نہ تھا تو چنے ہی تقسیم کر دیے. تو خواب میں دیکھا کہ چنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے ہیں. تو محبت کا طریق یہ ہے کہ محبت میں تو تکلف ہو ہی نہیں سکتا. ایک بزرگ کے خلوص اور بے تکلفی کی حکایت یاد آئی کہ وہ ایک دوسرے بزرگ سے ملنے چلے. ان کا جی چاہا کہ کچھ لے چلیں مگر پاس کچھ بھی نہ تھا. بس یہ کیا کہ جنگل سے خشک لکڑیاں ہی تھوڑی سی جمع کر کے لے گئے اور پیش کر دی کہ بھئی یہ میں ہدیے میں لے کر آیا ہوں. جنگل سے لکڑیاں جمع کی، گٹھا باندھا اور ان کو ہدیہ پیش کر دیا. اب یہ کیا ہے؟ بے تکلفی ہے. اس ہدیے کے اندر کوئی تکلف نہیں ہے. تو انہوں نے حکم دیا اپنے خادم کو، ان اللہ والوں نے، کہ یہ لکڑیاں احتیاط سے رکھ لو، جب ہمارا انتقال ہو تو پانی ہمارے غسل کے لیے انہی لکڑیوں سے گرم کیا جائے. ہم کو اس کی برکت سے امید ہے نجات کی. یہ کیفیت تھی بے تکلفی کی. اور اب تو یہ حالت رہ گئی کہ یوں خیال کرتے ہیں کہ پیر کی خدمت میں جب جائیں جب کچھ ہمارے پاس ہو. اس سے معلوم ہوا کہ پیر کو بھی دنیا دار سمجھتے ہیں. اگر ایسا سمجھا ہے تو ایسے پیر کو چھوڑ دینا واجب ہے
یہ تو مریدوں کے تکلف کی کیفیت تھی. اب رہے پیر تو ان کی بھی طمع کی حالت یہ ہے کہ جب کوئی مریدین میں سے ان کے پاس آتا ہے تو یہ خیال ہوتا ہے کہ کچھ لایا ہوگا. بقول حضرت مولانا گنگوئی رحمت اللہ علیہ کے کہ کوئی سر کھجلانے لگے تو پیر یہ سمجھیں گے کہ پگڑی پہ سے نکال کر کچھ دے گا. یعنی ایسا طمع کا باب کھلا ہے، ایسی لالچ. ایسے پیروں سے تو ان کے بعض مرید اچھے جو پیر سے محض نیک نیتی سے تعلق رکھتے ہیں، وہ اس تعلق رکھنے میں ان سے غلطی ہوئی مگر خلوص تو ہے. ایک ایسے ہی پیر و مرید کا قصہ یاد آیا کہ ایک مرید نے اپنے پیر سے کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کی انگلیاں تو شہد میں بھری ہوئی ہیں اور میری انگلیاں غلیظ ہیں، یعنی میری انگلیاں نجاست میں ہیں، آپ کی شہد میں ہے. پیر نے کہا کہ کیوں نہیں، ہم ایسے ہی ہیں اور تم ایسے ہی ہو. مرید نے فوراً کہا کہ حضور ابھی خواب پورا نہیں ہوا، میں نے یہ بھی دیکھا کہ آپ میری انگلیاں چاٹ رہے ہیں اور میں آپ کی چاٹ رہا ہوں. پیر نے کہا کہ نکل یہاں سے خبیث. اس نے کہا کہ خبیث تو ہوں مگر دیکھا یوں ہی ہے. یا تو واقعی یہ خواب ہی دیکھا ہوگا یا مرید نے پیر کا حال ظاہر کرنے کو تراشا ہوگا. بہرحال اس میں مطلب یہ تھا کہ مرید کا تعلق تو پیر سے دین کے لیے تھا اور پیر کا تعلق مرید سے دنیا کے لیے تھا. یہ حالت ہو رہی ہے. پیری کیا ہے، ایک دکان ہے. کیسی پیری مریدی؟ اگر پیر ایسا ہے کہ تمہارے خالی جانے سے ناراض ہوگا تو واجب ہے آپ کے ذمے اس کو طلاق دو، اسے تعلق توڑ لو کہ وہ ناراض ہو کہ ہدیہ لے کر کیوں نہیں آیا. غرض یہ تکلفات سب علامتیں اسی کی ہیں کہ خلوص اور حقیقی محبت نہیں. اسی طرح ذکر مبارک نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سمجھیے کہ اگر سچی محبت ہو تو قیود و تکلفات کا انتظار نہ ہوتا، چین نہ ہوتا. یہ نہ سوچتے کہ پہلے لڈو منگوا لیں اس وقت ذکر کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ارے بھائی، کیا اس میں اس قسم کی کوئی شرط ہے؟ نماز میں تو وقت اور عدد وغیرہ کی شروط ہے. نماز میں اس کا وقت بھی ہونا چاہیے، اس کی عدد اتنے ہونے چاہیے، 4 رکعت 2 رکعت 3 رکعت، تو یہ شرطیں ہیں نماز میں. مگر ذکر میں تو بجز موافقت حدود شرعیہ کے ایسی کوئی شرط نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کوئی شرط نہیں، چنانچہ ارشاد ہے کہ خدا تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو. اس میں نہ وضو کی قید ہے، نہ وقت کی قید ہے، نہ عدد کی قید ہے. بلکہ یہ ہونا چاہیے یک چشم زدن غافل ازاں شاہ نہ باشی، شاید کہ نگاہ کند آگاہ نہ باشی، کہ ایک پلک مارنے کے برابر، یعنی پلک جھپکنے کے برابر مقدار میں بھی محبوب سے غافل نہ ہو. شاید کہ تم پر لطف کی نگاہ کرے اور تم آگاہ نہ ہو، ان کا فضل متوجہ ہو اور تم غفلت میں مبتلا ہو. ہر آنکھ غافل از حق یک زماں است، در آمدن کافر است اما نہا است، کہ جو شخص بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر سے ایک گھڑی غافل ہے اس گھڑی وہ کافر ہے، لیکن پوشیدگی میں. حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت ذکر کرتے تھے، یعنی اپنے سارے وقت میں ذکر اللہ کرتے تھے. البتہ علماء نے اتنا تو فرمایا ہے کہ پیشاب پخانے کے وقت زبان سے ذکر نہ کرے لیکن قلب سے دھیان رکھے. جب ذکر اللہ کے یہ احکام ہے اور عشاق کے نزدیک آپ کا ذکر مثل ذکر اللہ ہی کے ہے، جب اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے کوئی قید نہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیوں قید ہوگی؟ 4 آدمی بیٹھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیں، تنہا ہو ذکر کر لے. بلکہ تنہائی میں تو بہت لطف آتا ہے اور یہ حالت ہوتی ہے چہ خوش وقت و خرم روزگارے کہ یارے برخورد از وصل یارے. کیا اچھا وقت اور کیا اچھا زمانہ ہے کہ کوئی محب اپنے محبوب کے وصال سے لطف اندوز ہو، یعنی تنہائی میں خلوت میں وہ ہو اور یاد یار ہو. جو بڑی بڑی محفلیں کرتے ہیں ان سے قسم دے کر پوچھئے کہ بدون اس خاص حیت کے تم کو کتنی توفیق ہوتی ہے اس ذکر کی،
یعنی وہ جو محفل منعقد کر لی، اب سمجھے کہ 1 سال کے لیے فارغ ہو گئے، اس کے علاوہ کتنی توفیق ہوتی ہے؟ کوئی کتاب پڑھتے ہو، اس سے مزہ لیتے ہو، بلکہ بعض تو اس کو یعنی میلاد کو دین بھی نہیں سمجھتے بلکہ عمل سمجھتے ہیں، روزگار کی ترقی کا اس نیت سے کرتے ہیں 11ویں 12ویں، اور یوں سمجھتے ہیں کہ سال بھر تک جو کمایا تھا وہ 11ویں 12ویں کرنے سے گزشتہ تو ساری کمائی پاک ہو جائے گی اور آئندہ آفات سے بچے رہیں گے، اس لیے 11ویں 12ویں 13ویں اس لیے کرتے ہیں۔ عہدہ بڑھے گا، اولاد جیے گی، ان دنیاوی اغراض سے کرتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ اسی لیے ایسے لوگوں میں بالکل ادب بھی نہیں۔ ذکر مبارک کا یہی کا قصہ ہے کہ ایک جگہ میلاد ہوا اور اس سے اگلے ہی دن وہی ناچ گانا ہوا، ایک دن پہلے۔ اب بھی ایسا ہوتا ہے کہ شادی کی تقریب کا آغاز کیا کرتے ہیں کہ جی قرآن خوانی کرا لو، نعت خوانی کرا لو، اور جب قرآن خوانی اور نعت خوانی ہو گئی اب وہیں پہ میوزیکل پروگرام بھی ہوتا ہے، پھر مہندی بھی ہوتی ہے، پھر ناچ گانا بھی ہوتا ہے، ساری خرافات ہوتی ہے۔ ابتدا کس سے ہوئی کہ قرآن خوانی سے یا نعت خوانی سے؟ تو وہی حضرت فرما رہے ہیں کہ یہی کا قصہ ہے کہ ایک جگہ میلاد ہوا اور اس سے اگلے ہی دن وہی ناچ ہوا۔ شادی تھی ایک صاحب کے یہاں جس میں ناچ کی دعوت بھی کی گئی تھی، بعض ان کے دوستوں میں ثقہ بھی تھے، انہوں نے انکار کیا، بس ان کی ضرورت سے یہ محفل تھی، دوسرے دن وہی ناچ کی محفل کرا دی جو ان کو اصلی مقصود تھا۔ اس شخص نے دونوں پلے برابر سمجھے کہ ایسے لوگوں کو بھی بلا لو، ایسوں کو بھی بلا لو، یہ حالت ہے۔ اور بعض جگہ اگر کوئی ایسا امر منکر بھی نہیں ہوتا، تب بھی سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے کہ روایات میں اس قدر بے اعتدالی کرتے ہیں کہ جن کا سر نہ پاؤں قصیدے اس قسم کے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ میں عرض کرتا ہوں، واقعات دکھاتا ہوں تاکہ محض فرضی دعویٰ نہ سمجھا جائے۔ ایک قصیدہ ہے اور اس کا یہ شعر ہے، شاعری میں آ کر یہ کہہ دیا: طواف کعبہ مشتاق زیارت کو بہانہ ہے، طواف کعبہ مشتاق زیارت کو بہانہ ہے، کوئی ڈھب چاہیے آخر رقیبوں کی خوشامد کا۔ کوئی ڈھب چاہیے آخر رقیبوں کی خوشامد کا۔ اب رقیب کس کو کہہ رہا ہے؟ یعنی اصل تو زیارت مدینے کی ہے، حج مقصود نہیں ہے، حج محض ایک مصلحت سے کرتے ہیں، اور وہ مصلحت یہ ہے کہ اللہ میاں نعوذ باللہ عاشق ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور ہم بھی عاشق، یعنی اللہ بھی حضور کے عاشق اور ہم بھی عاشق، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے چلے، اور محبوب کے دو عاشق آپس میں رقیب کہلاتے ہی ہیں، تو گویا اللہ میاں نعوذ باللہ ان کے رقیب ہوئے، اور رستے میں گھر پڑتا ہے رقیب کا جو قادر ہے، قدرت والا ہے، شاید جانے نہ دے، اس لیے حج کر کے ان کی خوشامد کر لینی چاہیے۔ اس سبب سے پہلے طواف کرتے ہیں کہ خوش رہیں اور کچھ کھنڈت نہ ڈال دیں، نعوذ باللہ نعوذ باللہ۔ آگے ایک اور شعر ہے، کہا کہ پے تسکین خاطر صورت پیراہن یوسف، محمد کو جو بھیجا حق نے سایہ رکھ لیا قد کا۔ یہ جو مشہور ہے کہ سایہ نہ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو یہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، گو وہ ضعیف ہے مگر فضائل میں متمسک بھی ہو سکتی ہے۔ سو شاعر اس کا نقطہ بیان کرتے وقت یہ سوچ کر کہ یوسف علیہ السلام مجھ سے جدا ہوتے ہیں، میرے دل کو تسلی کیسے ہوگی، پیراہن رکھ لیا کہ اسی کو دیکھ لیا کروں گا۔ اسی طرح نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا چاہا تو سوچ ہوئی کہ میں کاہے سے تسلی حاصل کروں گا کہ حضور کو تو دنیا میں بھیج رہا ہوں، اس لیے سائے کو رکھ لیا کہ اس سے تسلی تو ہو جایا کرے گی۔ الہی توبہ، الہی توبہ، توبہ توبہ۔ انصاف سے کہیے کہ ان مضامین کے بعد ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ اس شعر میں حق تعالی کے لیے بے چینی ثابت کی ہے،
پھر بصیر ہونے کا انکار کیا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ جب بصیر و خبیر ہے تو پھر کیا اللہ تعالیٰ کو نعوذ باللہ دکھائی نہیں دیتا تھا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا کرتے، پھر سایہ رکھنے کی ضرورت نہ ہوتی؟ تو کیا ایسی محفل کرنے سے پکڑ دھکڑ نہ ہوگی، مواخذہ نہ ہوگا، بانی محفل پر مواخذہ نہ ہوگا؟ اگر دین ایسا سستا ہے کہ کہیں سے بھی نہیں جاتا تب تو خیر گستاخی بھی کوئی چیز نہیں، مگر دین تو ایسا سستا نہیں ہے کہ کیا دین کے یہ معنی ہے کہ سب کچھ کیے جاؤ اور وہ نہ جائے؟ یہ تو اللہ میاں کی شان میں سوء ادب تھا۔ اب انبیاء علیہ السلام کی شان میں دیکھیے کہ ایک شاعر کہتا ہے، بر آسمان چہارم مسیح بیمارست، تبسم تو برائے علاج درکارست۔ یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان چہارم پر بیمار ہے اور ان کا علاج آپ کا تبسم ہے۔ سچ بتلائیے، کیا حضرت عیسیٰ بیمار ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تبسم سے وہ اچھے ہو جائے؟ اور حقیقت میں اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناراض کرنا ہے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسی بات سے خوش ہوں گے جس میں دوسرے نبی کی توہین ہوتی ہو؟ آپ سمجھیے کہ آپ کے کوئی بھائی حقیقی ہو اور اس کے ایک بیٹا ہو اور وہ آپ کی شان میں گستاخی کرے تو کیا بھائی کو یہ بات پسند ہوگی؟ اسی طرح انبیاء علیہ السلام آپس میں بھائی بھائی ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب میں بڑے ہیں۔ اگر آپ نے کسی نبی کی توہین اور اس کی شان میں گستاخی کی تو کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے خوش ہوں گے؟ ایک شاعر صاحب ہیں، انہوں نے نعت لکھنے کے لیے روشنائی تجویز کی اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھ کو اس روشنائی کے حل کرنے کے لیے کھرل قرار دیا، کھرل جس کے اندر روشنائی کو پیسا جاتا ہے۔ وہ شعر اس وقت مجھ کو یاد نہیں رہا، تو سچ بتلائیے ایمان سے اگر ہم انبیاء علیہ السلام کو کسی موقع پر مجتمع پائیں کہ سارے انبیاء وہاں پہ جمع ہوں اور وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوں، تو کیا اس مجمع میں ہم ان اشعار کی تکرار کر سکتے ہیں؟ کیا یعقوب علیہ السلام کی آنکھ میں روشنائی پیس سکتے ہیں یا ان کے منہ پر ایسی بات کہہ سکتے ہیں؟ تو جو بات منہ سے کہنا بے ادبی قرار دی جائے، کیا پیچھے کہنا گستاخی نہ ہوگی انبیاء علیہ السلام کی؟ تو انبیاء علیہ السلام کی تو بڑی شان ہے، مخلص لوگوں نے تو دوسرے اہل اللہ کے ساتھ اس کی رعایت کی ہے، یعنی انبیاء کی تو بڑی شان ہے۔ اللہ تعالیٰ فہم دین عطا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وآلہ وسلم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انك على كل شيء۔ اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم انا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة والفوز بالجنة والنجاة من النار۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله۔ وجزى الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، وصلى الله تعالى وسلم على النبي الكريم، آمين برحمتك۔